برطانوی مینڈیٹ میں آنے سے پہلے فلسطین سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا۔ 1917 میں لگتا ہے کہ برطانیہ کو اپنی پہلی عالمی جنگ میں فتح کا یقین ہو چکا تھا۔ لارڈ آرتھر بلفور سلطنت برطانیہ کا وزیر خارجہ تھے۔ لارڈ بلفور نے ایک سرکردہ برطانوی صہیونی لیڈر مسٹر والٹر تھریشلڈ کو خط لکھا کہ برطانوی حکومت فلسطین میں یہودی لوگوں کی ریاست کے بارے میں مثبت خیال رکھتی ہے۔ یہ بات بھی دلچسپ ہے کہ 1917 میں جب یہ خیال اس مختصر سے خط کی شکل میں نمودار ہوا تب فلسطین ترک سلطنت کا حصہ تھا۔ البتہ برطانوی تب دنیا کا سب سے بڑا چودھری تھا اور سلطنت برطانیہ میں بقول سورج کبھی غروب نہیں ہوتا تھا۔ ادھر ترکی یورپ کا مرد بیمار بن چکا تھا۔ اس خط میں سلطنت برطانیہ کا حد سے زیادہ بڑا ہوا اعتماد بھی جھلکتا ہے۔ خط کے آخر میں یہ بھی تحریر تھا کہ اس بات کا خیال رکھا جائے گا کہ غیر یہودی آبادی کے مذہبی اور سول حقوق کی متاثر نہ ہوں۔ یہاں یہ ضروری ہے کہ یہودی اور صہیونی کا فرق واضح کر دیا جائے۔ 1917 میں فلسطین میں مختلف مذاہب کی پیروکاری کی آبادی کا تناسب بھی بتا دیا جائے تاکہ یہ سمجھنے میں آسانی ہو کہ فلسطین کتنی بڑی تاریخی ستم ظرفی کا شکار ہوا۔ صہیونی تاریخ 19ویں صدی کے اول آخر میں یورپ میں شروع ہوئی۔ یہ لوگ انتہا پسند یہودی تھے جو اپنے علیحدہ ریاست بنانا چاہتے تھے جہاں دوسرے مذاہب کے لوگ ان کی شریک نہ ہوں۔ یہ بات بھی مد نظر رہے کہ ہر یہودی صہیونی نہیں ہوتا۔ فلسطین میں صدیوں سے تینوں ادیان یعنی اسلام، عیسائیت اور یہودی کے پیروکار مکمل طور پر امن و شانتی کی فضا میں رہ رہے تھے۔ یہ مقدس سرزمین تینوں مذاہب کے لیے بے حد اہم ہے۔ خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یروشلم فتح کیا۔ گویا کہ مسلمانوں کا قبلہ اول یہاں تھا، لیکن فتح کے وقت نماز پڑھنے کے لیے مناسب جگہ نہیں تھی۔ عیسائیوں نے پیشکش کی کہ ہمارے کلیسا میں نماز ادا کر لی جائے۔ خلیفہ راشد نے یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ اگر میں کلیسا میں نماز پڑھتا تو دوسرے مسلمان بھی میری پیروی کریں گے اور آہستہ آہستہ آپ کی جائے عبادت آپ کے پاس نہیں رہے گی۔ خلیفہ راشد کی فراست اور رواداری کی مثال کے طور پر یہ واقعہ اسلامی تاریخ کا اہم جز بن چکا ہے۔ 1917 میں فلسطین میں یہودی ٹوٹل آبادی کا 7% تھے، عیسائی 10.5% تھے جبکہ مسلمان 82% تھے۔ شروع میں صہیونی تاریخ یورپ میں بھی قبولیت حاصل نہ کر سکی۔ بوجہ یورپ کے لوگ بھی یہودیوں سے نفرت کرتے تھے۔ اس کے برعکس یہودی سلطنت عثمانیہ میں عمومی طور پر فلسطین میں خاص طور پر معزز شہریوں کی طرح رہ رہے تھے۔ دوسری عالمی جنگ میں جب ہٹلر نے یہودی آبادی پر ظلم اٹھائے تو برطانیہ اور اس کے اتحادی ممالک میں یہودیوں کے لیے رحم کا جذبہ اجاگر ہوا۔ شاہ فیصل مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ یہودیوں پر ستم جرمنیوں نے اٹھائے مگر قیمت عربیوں کو ادا کرنی پڑی۔ نومبر 1947 میں اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی میں فلسطین کی پارٹیشن یعنی تقسیم کی قرارداد پاس کی۔ اس ریزولوشن کے مطابق فلسطین میں عرب اور یہودی ریاست کے قیام کے ساتھ ساتھ یروشلم کے شہر کے لیے انٹرنیشنل کنٹرول کا منصوبہ بھی شامل تھا۔ عربیوں نے یہ قرارداد رد کر دی جبکہ فلسطین کے یہودیوں نے اسے قبول کر لیا۔ اب تک فلسطین میں یہودیوں کی تعداد خاصی بڑھ چکی ہے۔ برطانوی مینڈیٹ کے دوران بہت سے نوآور یہودی فلسطین میں آباد ہو چکے تھے۔ 1948 میں اسرائیل بنا تو عرب ممالک کے ساتھ جنگ ہوئی۔ عرب لیڈر کہا کرتے تھے کہ اسرائیل بنا تو ہم اسے اٹھا کر سمندر میں پھینک دیں گے۔ جنگ میں عربیوں کو شکست ہوئی۔ صہیونی تھے عرب آبادی پر حملہ کرنے لگے۔ آدھے فلسطین گاؤں صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے۔ ایک اسرائیل تاریخ دان بینی مورس کے مطابق 34 جگہ عربیوں کا قتل عام ہوا۔ بے شمار فلسطینی عرب اپنے وطن چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ فلسطین مہاجرین کی ٹوٹل تعداد 60 لاکھ سے زائد ہے۔ ان کی بڑی تعداد آج بھی بیرونی دمشق اور عمان کے پاس بدحالی میں رہ رہی ہے۔ آج مجھے عظیم قائد اعظم محمد علی جناح کی فہم و فراست اور دوربینی کا پھر سے خیال آ رہا ہے۔ قائد اعظم نے کہا تھا کہ مجھے کٹا پھٹا پاکستان بھی ملا تو میں قبول کر لوں گا۔ یقین مانیں اگر پاکستان نہ بنتا تو ہماری حالت انڈیا کے مسلمانوں جیسی ہوتی۔ اور طریق کی یہ ستم ظریفی بھی ملاحظہ کریں کہ 2 ریاستی فارمولہ جسے عربیوں نے 70 سال پہلے ٹھکرا دیا تھا آج اس کے حصول کے لیے کوشش کر رہے ہیں مگر اسرائیل وہ بھی دینے کو تیار نہیں۔ عربیوں نے لیلا خالد، جورج حباش اور ابو دنیال جیسے حریت پسند پیدا کیے تو انہیں دہشت گرد کہا گیا۔ 1980 کے دہائی میں یاسر عرفات نے مسلح جدوجہد کی بجائے بات چیت کا اسلوب اپنایا۔
1993 میں اسلوب معاہدہ ہوا۔ یاسر عرفات اور اسحاق رابین کو نوبل انعام تو مل گیا، مگر فلسطین میں نہ امن آیا اور نہ ہی فلسطینیوں کو حق ملا۔ ہم پاکستان میں فلسطینی مسئلے کو اکثر یہودیت اور اسلامی کے مابین تنازع سمجھتے ہیں، اور یہ بات کسی حد تک صحیح بھی ہے، کیونکہ ہمارے قبلِ اول پر قبضہ اس سارے قصے کا مرکزی باب ہے۔ اصل میں یہ مسئلہ صہیونیت اور انسانیت کے درمیان جنگ ہے۔ صہیونی جب 1948 میں فلسطینیوں کا قتل کر رہے تھے تو عیسائی بھی اتنے ہی مظلوم تھے جتنے مسلمان، اور آج بنیامین نیتن یاہو کی حکومت ایک متعصب صہیونی حکومت لگتی ہے، جو اس بات پر منحصر ہے کہ اسرائیل کو پہلے یہودی ریاست تسلیم کیا جائے، باقی بات بعد میں۔ مقصد صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی فلسطین مہاجر، خواہ وہ عیسائی ہو یا مسلمان، اپنے وطن میں واپس نہ آ سکے۔ اسرائیل بڑی ڈھڈیالی سے کہتے ہیں کہ عرب ممالک کی تعداد 22 ہے، جبکہ یہودی آبادی والا اسرائیل صرف 1۔ اس بات کا اصل مقصد یہ ہے کہ عرب ممالک فلسطینی مہاجرین کو اپنے ہاں آباد کر لیں۔ گویا 60 لاکھ فلسطینی مہاجرین، جن کی 3 نسلیں خیمہ بستیوں میں جوان ہوئی ہیں، اپنے اصل گھروں کو لوٹنے کے حق سے محروم کی جائیں۔ تمام مسلمان حقوق کے قوانین اور اقوام متحدہ کی کئی قراردادیں فلسطین مہاجرین کی واپسی کے حق کو تسلیم کرتی ہیں، لیکن اسرائیل کو کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ امریکہ اور برطانیہ اس کے حامی ہیں۔ اور مجھے نظیر اقبالی کی نظم یاد آ رہی ہے، جو فلسطین مہاجرین کی ذہنی کیفیت کی عکاسی ہے۔ اب میرے ہاتھ میں بندوق آ گئی ہے، اے مجاہدو مجھے اپنے ساتھ لے چلو۔ میں اپنی کوئی کھوئی ہوئی سائیکل تلاش کروں گا، میں اپنے محلے کے دوستوں کے ساتھ کھیلوں گا۔ اے مجاہدو مجھے اپنے ساتھ لے چلو۔ جتنے فلسطینی آج ایسٹ بینک یعنی دریائے اردن کے بائیں کنارے میں رہ رہے ہیں، ان سے کہیں زیادہ پوری دنیا میں در بدر پھر رہے ہیں۔ لارڈ بیلفور نے یہ مختصر مگر ظالم خط 2 نومبر 1917 کے دن لکھا۔ برطانوی وزیر اعظم تھریسا نے پچھلے ہفتے کہا ہے کہ 2 نومبر ہمارے لیے فخر کا دن ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ محترم، آپ کو فخر کس بات کا ہے؟ کیا آپ کو فخر اس بات کا ہے کہ 100 سال پہلے ایک پرامن، مہذب اور شاندار قوم کا مستقبل تباہ کر دیا گیا تھا؟ کیا آپ کو فخر اس بات کا ہے کہ 3 عظیم ادان کی سرزمین میں ہمیشہ کے لیے نفرت کے بیج بو دیے ہیں؟ آخر ہمیں بھی تو بتائیں، آپ کو فخر کس بات کا ہے؟